اپوزیشن اور حکومت دو متحارب گروہ اختیار کر چکے ہیں اور دونوں ہی ایک شو ڈاؤن کے لیے تیار ہیں۔ کل آخری پبلک جلسہ ہے پی ڈی ایم کا، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مطالبے ایسے بھی دہرائیں گے جو کہ شاید پہلے نہیں کیے جا رہے اور یا کیے گئے ہیں۔ اور حکومت کا اپنا نقطہ نظر ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے الیکٹ ہوئے ہیں اور وہ حکومت کرنے کا ان کو حق حاصل ہے، اور یہ سارے جی بس این آر او مانگ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ دوسری طرف چل پڑیں گے اور انارکی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی ٹیم تبدیل کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پنڈی کے شیخ صاحب قابو کر لیں گے معاملات کو، اور اسی طرح دوسرے جو وزراء انہوں نے تبدیل کیے ہیں بلکہ ایلیویٹ کیے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بہت بڑا کام کر لیں گے، مار کا سر کر لیں گے جو کہ وہ پہلے نہیں کر سکے۔ لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ بنیادی طور پہ پریشان ہو چکی ہے، تنگ ہو چکی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی نے بالکل لوگوں کو پریشان کر دیا۔ لوگوں کو کوئی ایسا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں گے، سوائے اس کے کہ ایک چلا جاتا ہے جہاں بھی جی اتنے جی فارن ایکسچینج بہت آ گیا جی، پہلے نہیں آیا تھا اب آ گیا ہے۔ پہلے جس طرح حکومتیں کرتی ہیں، اتنے پیسے وہاں سے آ گئے، اتنے پیسے ادھر آ گئے جی، بس آئندہ جی وہاں سے گیس نکل آئی ہے، وہاں سے تیل نکل آیا، لیکن نہ عوام کو گیس ملی، نہ عوام کو تیل ملا، نہ عوام کو کوئی سہولت ملی۔ وہ تو وہیں کو وہیں ہے، اور ہر حکمران وہی کرپشن اور یہ وہ دائیں بس چلے، یہ تو ان کا ایک پتیرہ ہے۔ لیکن میں فی الحال اس کرائسس کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہمارے سر پہ آن کھڑا ہوا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی ایسی جو گفتگو ہے وہ ابھی نہیں ہو پا رہی ہے جس سے یہ امید ہو کہ معاملات جو ہیں وہ سیاسی طور پہ حل ہو جائیں گے۔ ظاہر اپوزیشن کا جو سٹانس ہے کہ یہ حکومت کرپشن کی وجہ سے بھی آئی ہے اور کرپشن ختم نہیں کر سکی ہے، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، اس کو جو ہے جی جنرل باجوہ صاحب لے کے آئے ہیں، اور یہ ساری پلانٹڈ حکومت ہے، یہ الیکٹڈ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ خود ہی اسی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی چلے، یہ ان کا آرگومنٹ ہے، میں تو آرگومنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی کوئی اس میں رائے نہیں دینا چاہ رہا۔ اسی طرح جو حکومت ہے وہ اس کا اپنا جواز ہے، لیکن اب یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن آپس میں مل بیٹھ کے کوئی کمیٹی مقرر نہیں کرتے، کمیٹی کا تعین نہیں کرتے کہ کون لوگ بیٹھ کے کیا بات کریں گے، کن مسائل پہ بات ہوگی، تو پھر مسئلے کا حل تو نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے حکومت جس طرح کرتی ہیں وہ اپنا زور لگائیں گے، اپوزیشن جو اپنا زور لگائے گی، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ پھر یہی ہوگا کہ یا تو حکومت اور اپوزیشن مل کے کوئی مسئلہ حل کریں، یا پھر فوج اپنا کردار ادا کرے گی، یا پھر جو موجودہ عدلیہ ہے وہ کوئی عدلیہ تو اس وقت تک کوئی معاملہ حل نہیں کر سکتی جب تک کہ کوئی کیس اس کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکے، جب تک کوئی واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ وہ رونما ہونے والے واقعات پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتی ہے کہ یہ جی حادثہ نہ ہو جائے اس لیے ہم اس کو سزا دیتے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تو باقی جو حل یہی بچتا ہے کہ فوج ہی کو بالآخر مداخلت کر کے معاملات کو حل کرنا پڑے گا۔ اب فوج کے جو آرمی چیف ہیں وہی لیڈر ہوتا ہے فوج کا، وہ مجھے اور آپ کو اور کسی اور کو پسند ہو یا نہ ہو، یا ان کی جانبداری یا غیر جانبداری پہ کوئی بھی بات کی جا سکتی ہے،
لیکن بہرحال کمانڈر وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ کہتی نہیں جی جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، انہوں نے ہی سارا کچھ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، جو بھی کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ جو ہوا، جو فوج کی مداخلت، آرمی چیف کی مداخلت ہر مرتبہ ہوئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے ٹارگٹ ہی آرمی چیف کو رکھا ہے۔ پہلے بھی جو جتنی بھی تحریک چلتی رہی ہیں، ضیاء الحق کے خلاف بھی ایم آر ڈی نے تحریک چلائی تھی، اس کے بعد مشرف کے خلاف بھی چلائی تھی، اس سے پہلے ایوب خان کے خلاف بھی عوامی تحریک چلتی رہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ آیا یہ نہیں آیا، لیکن بہرحال مخالفتیں ہوتی رہی ہیں۔ اس مرتبہ بھی جو مخالفت ہے وہ اس طرز پہ ہے کہ وہ کیونکہ حکومت میں نہیں ہے، فوج حکومت میں نہیں، فوج حکومت نہیں کر رہی ہے، لیکن آرمی چیف وہی ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں جی آرمی چیف اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ جو مظاہرے ہیں یا جلسے ہیں یا جلوس ہیں یا کہ اس کی وجہ سے کوئی آرمی چیف بدلا جا سکتا ہے، میری اپنی رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو بالآخر پھر فوج کو تو معاملات کو سنبھالنا ہے، ایک حد سے آگے اگر یہ ساری انارکی پھیلتی ہے تو پھر فوج ہی کنٹرول کرے گی، اور اس کے لیے ہی وہ راستہ نکالے گی، ظاہر ہے کہ مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالا جائے، یا پھر واضح طور پہ آخری حل تو یہ ہے کہ مارشل لا لگا دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے کہ جو چند ایسے ایشوز ہیں جو کہ پریکٹیکیبل ہیں، جن کو آپ کہا جا سکتے ہیں کہ وہ اگر ایشو حل ہو جائیں تو معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ مطالبہ کہ جی آرمی چیف کوئی اور لگا دیں یا کوئی اور بات کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کو تو اپوزیشن اپنے دماغ سے نکال دے، کوئی بھی اگر کسی کے دماغ میں ہے تو وہ نکال دے، اس کے ساتھ جتنی بھی مخالفت ہو۔ بالآخر ہمیں اسی آرمی کے ساتھ ہی بات کرنی پڑے گی، آج نہیں کریں گے، 10 دن بعد نہیں کریں گے، 15 دن بعد نہیں کریں گے، مہینے بعد آپ کر لیں گے، سارا کچھ جب تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے، پھر بھی آپ کو اسی کے ساتھ ہی بات کرنی پڑے گی۔ اور جو سیاسی راستہ ہے وہ نکالنا پڑے گا۔ اس کے لیے میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ ریفارمز ہونی چاہیے، قومی حکومت بن جائے، اس کے وہ ریفارمز کرے اور ایک اچھا الیکٹرل سسٹم کر کے اس پورے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ایک واضح ہمارے پاس لائن ہونی چاہیے، اور اس کو تبدیل کریں، اور جو 30-35 آپ 30 ڈویژن ہیں ان کو 35 ڈویژن کر دیں، ان کو بنا کے تو وہاں پر الیکشن کرائیں۔ یہ میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے، لیکن بظاہراً تو پھر فوج ہی اس معاملے کو حل کرے گی۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ تمام ایکسرسائز ہونے کے بعد یہ معاملہ ہو، اور وہاں پہ اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں قومی نقصان ہے، اور جو معیشت کو نقصان پہنچے گا وہ ایک الگ ہے، اور پہنچ رہا ہے۔ بیوروکریسی تو کام نہیں کر رہی ہے جی، پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا۔ ہاکس تو ہر پارٹی میں موجود ہو جی، میں قابو کر لوں گا جی، مسئلہ کو نہیں ہے جی، ان کو میں ٹپ دوں گا، لیکن یہ ہوگا نہیں۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ ابھی مل بیٹھ کر آئندہ کے جو سیاسی منظر ہے اس کے متعلق بات جو ہے وہ شروع کر لی جائے، ورنہ جب آپ تحریک چلا کے ناکام ہو چکے ہوں گے اور دونوں تھک چکے ہوں گے، حکومت اور اپوزیشن، پھر بھی آپ کو مذاکرات بالآخر ان سے ہی کرنے پڑیں گے جن کی ریموول کو آپ نے ایک کمپین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ملک میں آپ یہ سمجھیں کہ جناب لوگ نکل آئیں اور جناب فوج کو پیچھے دھکیل دیا جائے، فوج کو یہ کر دیا جائے، اور درمیان میں کوئی اور فوج آ جائے، وہ درمیان میں سے کوئی نکل آئے جنرل، وہ کہے جی میں نے قابو کر لیا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کم از کم پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کی جو فوج ہے وہ اتنی ڈسپلنڈ ہے، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، میں بالکل اس کے خلاف ہوں۔ ہمیں بالآخر جو ہے فوج بھی ہماری ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے وہ کون ہے؟ اسی ملک کے شہری ہیں نا جی، یہی کہ میرے رشتہ دار ہے، کو آپ کا رشتہ دار ہے، کو کسی کا رشتہ دار ہے، گلی محلے کا، سب ادھر ہی رہتے ہیں وہ۔ تو یہ تو ہوگا بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہی میری چند ایک گزارشات ہیں
کہ اس ملک کو چلانے کے لیے بڑوں کو بیٹھ کے ہی وہ معاملہ حل کرنا پڑے گا، اور یا پھر حل تو پھر اگر کوئی زبردست حل ہو گیا، جو میری اور آپ کی بڑی ساری زندگی خواہش رہی، کوئی ایسا انقلاب آ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ سب صفائی کر دے، تو پھر عوام تو خوش ہو جائیں گے، اور جن کو نقصان ہوگا وہ پھر انہیں کو نقصان ہوگا جو کہہ رہے کہ یہ نہ ہو میں ہوں، تم میں نہ ہوں تم نہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔